بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الوضوء من مس الذکر۔ یہ ایک اور اختلافی مسئلہ ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں احناف اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں سے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضو ہے، بشرطے کہ یہ مس بلا حائل ہو اور باطن الکف کے ساتھ ہو تو یہ ناقض وضو ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً ناقض للوضو ہے، چاہے بلا حائل ہو یا حائل کے ساتھ ہو یا باطن کف کے ساتھ ہو، جس طرح بھی ہو مس ذکر ناقض للوضو ہے۔ اور احناف وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً غیر ناقض ہے، چاہے جس طرح بھی مس ذکر ہو جائے، جس طرح بھی مس ذکر کا تحقق ہو جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دو باب قائم کیے ہیں، ایک باب ہے ائمہ ثلاثہ کے تائید میں، اور باب الرخصت فی ذالک یہ احناف کی تائید میں یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر انہ سمع عروۃ انہ یقول دخلت علی مروان بن الحکم فذکرنا ما یکون منہ الوضوء۔ تو ہم نے مذاکرہ کیا ان چیزوں کا جو نواقض وضو میں سے ہیں، ہم نے آپس میں نواقض وضو کا تذکرہ کیا۔ فقال مروان ومن مس الذکر، نواقض وضو کا بیان ہو رہا تھا، اس دوران مروان بن الحکم نے کہا ومن مس الذکر، یعنی یکون الوضوء من مس الذکر، مس ذکر سے بھی وضو کا وجوب آتا ہے۔ فقال عروۃ، حضرت عروۃ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما علمت ذالک، ما علمت وجوب الوضوء من مس الذکر، مجھے مس ذکر کے نتیجے میں وجوب وضو کا علم نہیں ہے، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ مس ذکر بھی نواقض وضو میں سے ہیں۔ فقال مروان بن الحکم نے کہا اخبرتنی بصرۃ بن صفوان انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس ذکرہ فلیتوضأ۔ مروان بن الحکم نے کہا کہ میں نے بصرہ بنت صفوان کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ مروان بن الحکم نے کہا کہ مجھے بصرہ بنت صفوان نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو ذکر کو چولے، جو شرمگاہ کو چولے، فلیتوضأ تو وہ وضو کر لے۔ یہ بصرہ کون ہے؟ یہ بصرہ کون ہے؟ بصرہ مغیرۃ بن ابی العاص کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی، اور ان سے ان کے دو بچے بھی تھے، ایک کا نام معاویہ تھا اور دوسرے کا نام عائشہ تھا، ایک بچہ تھا ایک بچی۔ یہ عائشہ پھر مروان بن الحکم کی بیوی بنی اور عبد الملک بن مروان بن الحکم کی ماں بن گئی۔ یہ بصرہ بنت صفوان یہ ورقۃ بن نوفل کی بھتیجی تھی، اور عقبۃ بن ابی معیط ان کی ماں شریک بہن تھی۔ تو انہوں نے مروان بن الحکم کو یہ خبر دی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من مس ذکرہ فلیتوضأ۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے۔ احناف کی طرف سے اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ عروہ اور بصرہ کے درمیان واسطہ ہے، عروہ اور بصرہ کے درمیان واسطہ ہے، یا تو مروان بن الحکم کا واسطہ ہے یا شرطی کا واسطہ ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مروان بن الحکم نے اپنے شرطی کو بصرہ کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کی تصدیق فرمائی۔
تو یہ شرطی بھی مجہول ہے اور مروان بن الحکم بھی کوئی ایسا قابل اعتماد انسان نہیں ہے، ناقابل اعتماد انسان ہے، تو نہ شرطی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ مجہول ہے، اور نہ مروان بن الحکم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ قابل اعتماد مستند آدمی نہیں ہے۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کے معارض روایات وہ حضور صحابہ کرام بہت زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام روایت کرتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام اس حدیث کے مقابلے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت، عمران بن حسین، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تابعین میں بھی اسی بہت سارے تابعین اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے۔ سعید بن المسیب ہو گئے، حضرت سعید بن جبیر ہو گئے، حضرت ابراہیم نخعی ہو گئے، حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہو گئے، اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان حضرات کے مقابلے میں مروان بن الحکم کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان کے اقوال کے مقابلے میں یہ جتنے بھی میں نے نام گنوائے یہ سارے حضرات اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضوء نہیں ہے۔ مختلف کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ دو جوابات ہوں گے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں مروان بن الحکم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس نے اس زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام حیات تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں مس ذکر سے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس زمانے میں موجود تھے، حیات تھے، ان سب نے یہ فرمایا لا ندعو کتاب ربنا ولا سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بقول امرأۃ لا ندری اصدقت ام کذبت۔ تمام صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو، حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے ایک ایسے عورت کے قول کی وجہ سے، ایک ایسی عورت کے قول کی وجہ سے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صحابیہ ہیں، صحابیہ کی طرف سے جھوٹ کا تو گمان نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں انہیں صحیح یاد بھی ہے یا صحیح یاد نہیں ہے۔ تین جوابات ہو گئے۔ چوتھا جواب یہ ہو گیا کہ کتنے جوابات ہو گئے؟ 3 جوابات ہو گئے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابتلاء عام ہے، اس مسئلے میں ہر آدمی مبتلا ہے، چاہے خاص ہو عام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اس میں، اس لیے کہ ذکر تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایسا مسئلہ ہوتا تو پھر مشہور ہوتا۔ اس مسئلے میں ابتلاء عام ہے، یہ واقعہ ہر انسان کو پیش آ سکتا ہے۔ تو اگر یہ مس ذکر کا مسئلہ، مس ذکر کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹتا تو عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں، تو عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی لا علمی کا اظہار نہ کرتے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ اسے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ ابتلاء ہر خاص عام کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا اور یہ مسئلہ مشہور ہوتا۔ حالانکہ دیکھو حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ مس ذکر جو ہے نا وہ ناقض للوضوء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مس ذکر کا مسئلہ، مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو صرف مروان بن الحکم کو معلوم نہ ہوتا بلکہ ہر آدمی کو معلوم ہوتا۔ اور یہ دیکھو مسئلہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ مسئلے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ بیان کرتے ہیں بصرۃ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو عورت ہے۔ تو اگر یہ واقعی حقیقت میں مس ذکر سے وضو کے ٹوٹنے کا ثبوت ہوتا تو مرد حضرات بیان کرتے،
اور ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں مرد حضرات صحابہ کرام تابعین بیان کرتے. حالانکہ اس کے خلاف آپ نے سن لیے، صحابہ کرام کے نام سن لیے، تابعین کے نام سن لیے کہ وہ سارے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آخری جواب، پانچواں جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس کو تسلیم کر لیں مس ذکر ناقض للوضو ہے اور اس کے نتیجے میں وضو لازم ہوتا ہے تو وضو سے مراد وضو لغوی ہوگا، یعنی ہاتھوں کا دھونا مراد ہو، غسل الیدین مراد ہوگا. وضو جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو مراد نہیں ہوگا. من مس ذکرہ فلیتوضأ، من مس ذکرہ فلیغسل، من مس ذکرہ فلیغسل یدیہ، یہ مطلب ہے. فلیتوضأ کا کیا مطلب؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے. ٹھیک ہے، غسل یدین مراد ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام استنجا بالاحجار فرمایا کرتے تھے، استنجا بالماء نہیں کیا کرتے تھے، استنجا بالاحجار فرمایا کرتے تھے. تو جب وہ استنجا بالاحجار کر لیتے اور ذکر کو ہاتھ لگاتے، خاص طور پر گرمیوں کے زمانے میں، تو ہاتھ کا نجاست سے تلوث آ جاتا، ہاتھ کا نجاست سے تلوث آ جاتا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل الیدین کا حکم و ارشاد فرمایا. بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ جوابات ہو گئے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے جواب کا ام ثلاثہ نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عروہ اور حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے درمیان واسطہ مروان بن الحکم اور یشرتی، یہ واسطہ تو ہے، لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حدیث براہ راست حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنی ہے. صحیح ابن خزیمہ میں روایت آتی ہے، صحیح ابن حبان میں روایت آتی ہے، قال عروۃ فذهبت الى بصرۃ فسألتها فصدقته. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا اور میں نے ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، فصدقته، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس مسئلے کی تصدیق، یہ مروان بن الحکم کی تصدیق کر دی کہ ہاں مروان بن الحکم صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. پنکج چھلانو بنارس خان. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس پر اعتماد اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس روایت پر اعتماد نہیں فرمایا. انہیں اس بات کے، اس روایت کی ثبوت پر جزم، اس روایت کے صحیح ہونے پر جزم انہیں حاصل نہیں ہے. انہوں نے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عروہ بن زبیر سے روایت کرنے والے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہے، اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا عروہ بن زبیر سے سما ثابت نہیں ہے. انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نہیں سنی ہے. تو اس میں ارسال آ گیا. اس میں کیا آ گیا؟ ارسال آ گیا. اصل میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان واسطہ عبداللہ ابن ابی بکر کا ہے. کس کا واسطہ ہے؟ عبداللہ ابن ابی بکر کا واسطہ ہے، اور عبداللہ ابن ابی بکر ان کے ہاں معتبر، مستند، قابل اعتماد نہیں ہے. تو یا تو انقطاع ہے. عروہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے. اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ براہ راست حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ سما ثابت نہیں ہے. اور اگر واسطہ ہو تو واسطہ کون سا ہے؟ تو جب واسطہ نہیں ہے تو ارسال آ گیا نا، انقطاع آ گیا. اور اگر واسطہ ہو تو واسطہ عبداللہ ابن ابی بکر کا ہے، اور عبداللہ ابن ابی بکر پر ان کو اعتماد نہیں ہے. محدثین کو ان پر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ روایت، اس روایت کے جوابات بھی ہو گئے، تعویلات بھی ہو گئے. تعویل کیا ہوا کہ وضو سے مراد یہاں پر غسل الیدین ہے.
نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وضو للصلاۃ وہ وضو مراد نہیں ہے۔ باب الرخصت فی ذالک، باب الرخصت فی ترک الوضوء من مس الذکر، مس ذکر کے نتیجے میں وضو کے ترک کے رخصت کے بارے میں یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفی، حنفی یہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قیس بن طلق عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم، ان کے والد محترم طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قدمنا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وفد کی شکل میں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وفد میں 10 سے کچھ اوپر لوگ تھے، اور مسیلمۃ الکذاب لعنہ اللہ یہ بھی اس وفد میں موجود تھا۔ فجاء رجل کأنہ بدوی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، کأنہ بدوی، گویا کہ وہ دیہاتی لگ رہا تھا۔ البدو والبادیۃ والبادات والبداوۃ، البدو والبادیۃ والبادات والبداوۃ، خلاف الحضر کو کہا جاتا ہے۔ خلاف الحضر ایک شہری ہوتا ہے ایک دیہاتی، تو دیہاتی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، البدو، البادیۃ، البادات اور البداوۃ، یہ دیہاتی کے لیے۔ اور جب نسبت کی جاتی ہے تو بداویون کہا جاتا ہے، بداویون یا بیداویون کہا جاتا ہے، بداویون یا بیداویون۔ یہاں پر بدویون آیا ہے، یہ ایک نادر قسم کی لغت ہے، یہ ایک نادر قسم کی لغت۔ کأنہ بدویون فقال یا نبی اللہ ما تری فی مس الرجل ذکرہ، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے آدمی کا اپنے ذکر کو چھونے کے بارے میں، بعد ما یتوضأ، بعد اس کی کہ وہ نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی آدمی نے اپنے ذکر کو چھو لیا تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا مزغۃ منہ، هل ہوا یعنی هل الذکر الا مزغۃ منہ، ذکر نہیں ہے مگر اس کے بدن کا، من الرجل اس کے بدن کا، آدمی کے بدن کا ایک ٹکڑا، ذکر نہیں ہے مگر آدمی کے بدن کا ایک ٹکڑا۔ مزغۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ قطعۃ من اللحم، گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ کتنے مقدار میں؟ جس کو چبایا جا سکے، اتنے مقدار میں گوشت کے ٹکڑے کو مزغہ کہا جاتا ہے جس کو چبایا جا سکے۔ او قال بضعۃ منہ، بضعۃ بضعۃ، راوی کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزغۃ کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے یا بضعۃ کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ بضعۃ یا بضعۃ یہ بھی قطعۃ من اللحم کو کہا جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ انہ جزء منہ، یہ ذکر جو ہے یہ آدمی کا ایک جز ہے۔ جس طرح ہاتھ اس کا جز ہے، جس طرح ناک اس کا جز ہے، جس طرح کان اس کا جز ہے، جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے باقی بدن اس کے اجزاء ہیں، اسی طرح ذکر بھی اس کا ایک جز ہے۔ تو ہاتھ کو ہاتھ لگانے سے، ناک کو ہاتھ لگانے سے، کان کو ہاتھ لگانے سے جس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے جس طرح باقی اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو پر کوئی فرق نہیں آتا، اس طرح ذکر کو چھونے سے بھی وضو پر کوئی فرق نہیں آتا۔ قال ابو داود رواہ ہشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبۃ وابن عیینۃ وجریر الرازی عن محمد بن جابر عن قیس بن طلق۔ محمد بن جابر، یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، تو وہاں پر بضع جز کے معنی میں ہے، فاطمۃ جزء منی، فاطمہ میرے بدن کا ایک جز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے حضرات قال ابو داود رواہ ہشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبۃ وابن عیینۃ وجریر الرازی عن محمد بن جابر، یہ سارے حضرات روایت کرتے ہیں محمد بن جابر سے، محمد بن جابر سے، اور محمد بن جابر پھر روایت کرتے ہیں قیس بن طلق سے، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے۔
لیکن محمد یہ سارے حضرات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کیا ہے مس ذکر یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ محمد بن جابر یہ ضعیف راوی ہیں، ٹھیک ہے، محمد بن جابر کیا ہے؟ ضعیف راوی ہیں۔ علماء کرام نے ان کی تضعیف کی ہے، بعض نے انہیں متروک کہا ہے، بعض نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی کتابیں گم ہو گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا، ضائع ہو گئی تھی، پھر اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، وہ حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن حدیثوں میں خلط ملط ہو جاتے تھے، خلط کیا کرتے تھے، یعنی غلطی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قیس بن طلق باسناده معناه۔ حضرت محمد بن جابر نے قیس بن طلق سے روایت کیا ہے، باسناده یعنی باسناد عبداللہ بن بدر معناه، عبداللہ بن بدر نے اپنی سند کے ساتھ جس طرح روایت بیان کی ہے اسی طرح محمد بن جابر نے روایت بیان کی ہے، لیکن الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی دونوں کا کیا ہے؟ ایک جیسا ہے۔ البتہ اس میں یہ محمد بن جابر کی روایت میں ایک زیادتی ہے جو عبداللہ بن بدر کی روایت میں موجود نہیں ہے، اور وہ زیادتی کیا ہے؟ وقال فی الصلاۃ، وقال فی الصلاۃ، یعنی فی الصلاۃ جو کہ جملے کی زیادتی ہے محمد بن جابر کی روایت میں، جو عبداللہ بن جابر کی روایت میں، عبداللہ بن بدر کی روایت میں وہ زیادتی موجود نہیں تھی۔ تو پوری روایت اس طرح ہو جائے گی کہ وہ دیہاتی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ ما تری فی مس الرجل ذکرہ فی الصلاۃ بعد ما یتوضأ، کس طرح ہو جائے گی عبارت؟ ما تری فی مس الرجل ذکرہ فی الصلاۃ، صرف فی الصلاۃ کا اضافہ ہے، باقی اس طرح ہے بعد ما یتوضأ، ٹھیک ہے۔ لیکن محمد بن جابر یہ چونکہ ضعیف راوی ہیں تو ان کی زیادتی بھی وہ بھی ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے، چلو کافی ہے۔